اچھا، اگلا سوال ہے جی، مکہ، یہ نان مسلمس کے متعلق ہے، مکہ اور مدینہ میں غیر مسلم کی انٹری، کافروں کی انٹری حرام ہے یا جائز؟ آج کل کے کچھ ماڈرن مبلغ اس کو جائز کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کافروں کو بلا کر دعوت دیا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا ہے؟ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیہ نمبر 28 سورہ توبہ، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس دن کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو میں تم پر پابندی لگا رہا ہوں نا کہ کافر، غیر مسلم، مشرک، پیگنز، لیکن نا جب مشرک پہ پابندی لگ گئی تو پھر تو سارے کافر اس میں آ گئے نا۔ مشرک اللہ جب ایک ورسٹ ایگزامپل دے چکا تو بس اس کے بعد سارے ہی اس میں آ گئے۔ اس کے آپ ترجمہ بھی دیکھ لیں، پالیتھیسٹ، نان بلیورز، پیگنز، ڈس بلیورز۔ مشرک کے کئی مطلب ہوتے ہیں، مشرک کا ایک مطلب شرک کرنے والا بھی ہے، مشرک کا مطلب نان بلیور بھی ہے، غیر مومن مشرک۔ سب کو اللہ نے کہا یہ نجس ہیں۔ اب نجس کوئی نعوذ باللہ پخانہ تو نہیں لگا ہوا، نجاست کا ایک مطلب تو پخانہ بھی ہوتا ہے۔ یہ نجس ہیں گندے عقیدے کے، جو بھی اللہ کا منکر ہے، وہ اللہ کا باغی ہے، وہ اللہ کے سلطنت میں اب داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ حرم جو ہے اللہ کا خاص علاقہ ہے، اٹس اے اسپیشل ٹیریٹوری آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اس کے قریب بھی نہ آئیں۔ اب یہ قریب کتنا نہ آئیں، اس کا جو ہے نا مقرر کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس سال کے بعد، جس سال آپ نے حج کیا، اس کے بعد سے اب انہوں نے اس کے قریب بھی نہیں آنا، یعنی حرم کی جو باؤنڈریز ہیں۔ اور کہا تم اس سے اب غربت کی پریشانی نہ ہو، کیونکہ دیکھیں مکہ میں آنا، ان لوگوں کا خانہ کعبہ آنا ایک بزنس تھا، اٹ واز پارٹ آف ویلتھ، انکم، کاروبار ہوتا تھا عمرے اور حج کے ذریعے۔ اسی لیے انہوں نے عمرہ حج علیحدہ کیا ہوا تھا کہ جو حج کرنے آ رہا ہے وہ عمرہ نہیں کرے گا، دوبارہ آؤ تاکہ بزنس آئے، ریونیو آئے۔ تو اللہ نے کہا تم اس غربت کی فکر نہ کرو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، یو ول بی سیلف سفیشینٹ، اگر اس نے چاہا تو، اللہ انشاء، یعنی ایک اشارہ رکھ دیا، امید کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے یہ امید دلا دی، کہا اللہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہ جو جس سوال میں انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بلاتے تھے کفار کو، مدینہ اس میں کیوں شامل ہے؟ بھئی مدینہ کو اللہ کے نبی نے خود کہا نا کہ یا اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میرے اس شہر کو بھی حرم میں شامل کر دے۔ مسجد حرام ایک تھی قرآن میں، نبی نے کہا میرا شہر بھی حرام کر دے، یعنی حرام سے مراد حرمت، عزت، مرتبے والا، بلکہ اس کو دگنا کر دے، ضعفین، ڈبل حرمت۔ تو مدینہ تو زیادہ حرم ہو گیا، زیادہ احترام آپ پہ مدینہ کا واجب ہو گیا۔ اس لیے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ مکے میں غلطی اور مدینہ میں غلطی ڈیفرنٹ ہے۔ مدینہ میں غلطی کی پکڑ شاید زیادہ ہے کیونکہ نبی کی دعا ہے، یہاں حرمت بھی زیادہ ہے، اس لیے دونوں جگہ پابندی لگ گئی۔ قرآن نے کہہ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مدینہ بھی شامل کر دیا۔ یہ جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو بلاتے تھے، انہیں کہیں اس حرمت کے بعد آپ دکھا دیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر حرم کی حد ہے مسجد نبوی، ادھر حرم کی حد ہے، بلکہ بعض نے کہا مدینہ پورا شہر ہی ہے جو رسول اللہ کا شہر تھا، جو تقریباً مسجد میں شامل ہو چکا۔ ادھر حد ہے حدود حرم، ایک ریڈیس ہے تقریباً، میں خیال ہے 6 کلومیٹر کا ریڈیس ہے، وہ جو ایریا نا سارا، وہ مسجد حرام سے بڑا ہے، تقریباً پرانا مکہ شہر سارا آ جاتا ہے۔ الحرام، جہاں تک مسجد حرام جا سکتی ہے، حرمت والا علاقہ۔ تو یہ خاص ٹیریٹوری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے آپ ایک انسیڈنٹ دکھائیں کہ آپ نے کفار کو بلا کے اسلام کی دعوت تبلیغ کا کام یہاں پہ کیا ہو۔ ان کے اندر سے تو لوگوں کو نکال دیا بھائی، کہ آپ جو بھی غیر مسلم ہے وہ یہاں سے جائے، نکل جائے، یہاں نہیں رہنا، یہاں رہنا ہے تو کلمہ گو نہیں رہنا ہے۔ پھر بہت لوگ مسلمان اس وجہ سے بھی ہوئے کہ اوہ ہمارا تو گھر بار چھوٹ جائے گا، تو انہیں کو طلقاء کہا گیا نا، کہ یہ معافی ملنے پر، اور ان کو مہلت ملی تھی جو ان کو اربعۃ حرم، سورہ توبہ پڑھ لیں آپ۔ تو یہ ماڈرن مبلغین کی، یار ہم کیا کریں، قرآن کے خلاف فتویٰ دے دیں، قرآن کے خلاف، توبہ توبہ، میں تو اللہ کی کتاب کے خلاف جانے کی جرت نہیں کر سکتا، ان کو بڑی جرت ہے، ان کی جرت مبارک ہو بھائی۔ یہ اللہ کے آگے کیا جواب دیں گے کہ اللہ کہے گا میرے حکم کے آگے تم کون تھے؟ تم اللہ ہو، تم رسول ہو، تمہیں میں نے اتھارٹی دی ہے، تم کون ہو؟
تو اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ بتاتا ہوں. آپ نے کہا جو بندہ دین میں نئی چیز نکالتا ہے نا وہ 3 بڑے جرم کرتا ہے. پہلا اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ پہ الزام لگاتا ہے کہ اللہ نے بات صحیح ہم تک نہیں پہنچائی، دین مکمل نہیں ہوا. دوسرا اس کا جرم ہے کہ دین تو مکمل تھا، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک بات نہیں پہنچائی، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک. تو اس کا دوسرا یہ جرم ہے کہ پہلا وہ اللہ پہ بہتان لگا رہا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے دین صحیح نہیں دیا پہنچایا. دوسرا نبی پہ الزام لگا رہا ہے. تیسرا اس کا الزام یہ ہے کہ یا پھر یہ دونوں ہی اگر نہیں ہیں تو اس کا تیسرا بہتان ہے نبی کے ان اصحاب پر جنہوں نے دین آگے پھیلایا تھا، کہ بھئی یا تو وہ ڈنڈی مار گئے نعوذ باللہ، جس میں اہل بیت رسول بھی آ جاتے ہیں اور اصحاب الرسول ان جنرل سارے آ جاتے ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا. 3 جرائم کا مرتکب ہے ہر وہ بندہ جو دین میں نئی چیز نکالتا ہے. اور ایسا فتویٰ جو قرآن سے ڈائریکٹ کرائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں تو ایسی جرت نہیں کر سکتا. جتنا مرضی کپڑے میرے کم ہو جائیں، جتنے میرے مرضی کپڑے ماڈرن ہو جائیں، جتنے مرضی میری وہ ٹوپیاں اور پگڑیاں نہ ہوں سر پہ، نہ جی نہ، ایسا فتویٰ مجھ سے نہیں آپ کو ملے گا. آپ مجھے ماڈرن کہیں یا دقیانوسی کہیں، آئی ڈونٹ کیئر. آئی کیئر اباؤٹ پلیزنگ اللہ اینڈ ہز رسول. میرے شہر کے لوگ مجھے اچھی طرح اس معاملے میں جانتے ہیں کہ جہاں اللہ رسول کی بات ہوگی، سوری، وہاں ہم نہیں کمپرومائز کر سکتے.